ہلو السلام علیکم جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں شبیر احمد دورانی بول رہا ہوں بلوچستان سے. اس وقت میں ہوں بیلا کے پاس زمینوں پہ. ڈاکٹر صاحب جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ڈاکٹر ہیں؟ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. رمضان میں تکلیف دے رہا ہوں نہیں آپ نہیں کو. میری جان، میں اس وقت اللہ خوش رکھے. آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں. بلوچستان میں کون سی جگہ ہے جہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ بیلا کے پاس ایک گاؤں ہے، اڑکی کہلاتا ہے. اوڑکی. اچھا جی بیلا کے پاس ہے. بیلا کے پاس. تو جی ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ پران فارمنگ کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے ایک جگہ کل سندھ میں وزٹ بھی کی، بھمبور ایک جگہ ہے. جی جی. تو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں. یہاں بھی موسم اچھا خاصا گرم ہے اور بارشیں بھی ہیں، مانسون ملتا ہے یہاں پہ. تو اگر آپ مجھے بتائیں میں آپ کو کیا معلومات دوں تاکہ آپ مجھے کوئی مشورہ دے سکیں. دیکھیں میری جان، پران کو اگر آپ نے کرنا، اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پانی وافر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ بہت پانی، مگر میٹھا پانی ہے. ہاں تو یہ دیکھیں نا، دو ہی چیزیں ہیں. ایک تو میٹھا پانی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ آبی جانور جتنے بھی ہیں نا، مچھلیاں ہو گئیں، پران ہو گئی، یہ سارا کا سارا یہ پانی میں رہتے ہیں، اور پانی میٹھا ان کو چاہیے. اور کچھ ہیں جو کڑوے پانی میں بھی رکھا جاتا ہے جن کو چیزوں کو. ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ دیکھ لیں. اور یہ ہے کہ پونڈ بنا لیں. اچھا، پہلے تو جگہ کا چناؤ دیکھ لیں. ایک تو جہاں زمین جو ہے ریتلی نہ ہو، اور ہاں ویری گڈ، اور سیلابہ پانی سے بھی محفوظ رہے، جس میں فلڈ سے خراب نہ ہو جائے، اور جس میں بوقت ضرورت آسانی سے پانی نکالا بھی جا سکے. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہے. یہ آپ دیکھ لیں، اور جہاں آپ کی گاڑی بھی آسانی سے پہنچ سکے یہ بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے. اور اس میں آپ بھلے آپ اس میں کے اندر تیاری کریں، اس کے وہ پہلے ہی پانی سے بھرا ہوگا، بنا ہوا ہے جو پانڈ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس میں آپ نے قرب و جوار میں دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس گوبر ہے، بینٹیں یہ نہیں ہوتی اس کی مرغیوں کی فیسز، وہ مل جائیں. چاول کی پھک مل جائے. چاول کی پھک جو ہوتی ہے، یہ عام گدھوں کو نہیں ڈالتے. گندم ہے، گندم کا وہ اب مقصد یہ ہے اس کا بھوسا وغیرہ وہ کچھ ڈالنا پڑتا ہے، یا اس طرح ہو. اگر پھک مل جائے تو وہ مٹی بھی آپ دیکھ لیں. اس طرح یہ چند ایک بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کا بسم اللہ کر کے شروع کریں. اور ادھر سے مل رہے ہیں جو چھوٹے ان کے بچے. ڈاکٹر صاحب بلوچستان میں خیر خیریت ہے، جو کچھ بھی ہوگا پنجاب مجھے آنا پڑے گا، وہاں سے لے کے جانا پڑے. نہیں، مقصد یہ ہے جہاں سے بھی ہے ہیچریز ملتی ہیں، ہیچریز سے آپ وہ پونگ لے لیں نا، پونگ لے کے آ کے اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے، جی بالکل. مگر یہ اس کے بیج کہاں ملیں گے پنجاب میں مجھے؟ پنجاب میں آپ کو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ، اور اسی طرح سندھ میں بھی ہے. سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں. آپ ہمارے ادھر اذان ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ تھوڑا جی. آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اچھا، بہرحال ایک یاد رکھنا ہے پلیز کہ مچھلی کا جو بھی فارم بنائیں گے نا، اس کے ساتھ نرسری کے وہ چھوٹے چھوٹے تالاب ضرور بنا لیں. نرسری کے لیے ایک چھوٹا تالاب بھی وہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب بھی مچھلی فارم بنانا ہو، نرسری کے تالاب بنانا از حد ضروری ہے میری جان.
یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نرسری کا تالاب کا جو رقبہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ یعنی کل آپ کا جتنا ہے اس کا 6 حصے کے برابر تو ایک اس کی بنا لیں نرسری کا، ٹھیک ہے؟ 1/6 آف دیٹ بگ پونڈ، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ، تو یہ ابھی آپ بسم اللہ لے آئیں، ابھی مہینے بہت اچھے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پرانس کی نا؟ ہاں، تو شریمپ کے لیے میٹھا پانی ضروری ہے؟ شریمپ کے لیے نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو پھر بھی شریمپ چل جائے گی۔ ہمارا پانی ہے ہی میٹھا، میں یہ سمجھا کہ شریمپ جو ہے وہ میٹھے میں ہوتا نہیں۔ نہیں، میٹھے میں کیوں نہیں ہوتا وہ، لیکن ایک کڑوے میں بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صرف شریمپ ہی کیوں اس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ دوسری مچھلیاں بھی آپ رکھیں۔ میں کہہ رہا ہوں میری جان کہ ضروری نہیں ہے کہ شریمپ ہی رکھیں، آپ روہو ہے، موری ہے، تھیلا ہے، گراس کارپ ہے، سلور کارپ ہے، کیونکہ آپ کے پاس ورائٹی ہونی چاہیے، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ جب یہ آپ کر لیں گے آپ کو بیٹر رزلٹ ملیں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا وہاں۔ ڈاکٹر صاحب یہ مچھلی کی قسمیں ہیں؟ مچھلی کی قسمیں ہیں نا میری جان، یہ پروگرام آپ کا بلوچستان اور آپ کا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ میں لکھوں گا، یہ اس کا اوڑکی ہے، بلوچستان اوڑکی ہے نا، اوڑکی میں یہ ماہی پروری، ماہی گیری یا کیا کہیں گے، ماہی گیری، تو اس میں میری جان آپ یہ دیکھ لیں گے، میں اس میں آپ کو مختلف قسمیں بتا رہا ہوں۔ اس میں ایک مچھلی کی قسم ہے روہو، ایک ہوتی ہے موری، ایک ہوتی ہے تھیلا، ایک ہوتی ہے گراس کارپ، ایک ہوتی ہے سلور کارپ۔ یہ ساری میری جان یہ میں آپ کو آئندہ بتاؤں گا کہ نرسری جو ہوتی ہے اس میں یوٹیوب پہ کب دیکھ سکوں گا؟ یہ چونکہ آپ کا نمبر تو ویسے ابھی کوئی پیچھے ہے، لیکن میں تھوڑا آپ کو میں پریفرنس دوں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی اس کو اپلوڈ کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ابھی ظہر کی نماز کے بعد عصر میں انشاءاللہ تعالی، امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپلوڈ ہو جائے گا میرے اس جو یوٹیوب آپ نے تو کیا ہوا ہے نا، سارا سبسکرائب کیا ہوا، تو اس میں آپ کو مل جائے گا، اور اس میں آہستہ آہستہ پھر آپ کو یہ بھی بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا آپ نے اس میں خوراک کے لیے کیا چیزیں ڈالنی ہیں، وہ ڈالیں گے آپ، اور اس کے بعد اور بھی کوئی فارمولے دے دوں گا، اس کے اضافی خوراک کے فارمولے دے دوں گا، اور یہ بھی آپ کو، اور خاص طور پہ اگر گراس کارپ مل گئی تو اس کے لیے سبز چارہ تھوڑا بہت لگانا پڑتا ہے، اگر پانی ہے ساتھ تو سبز چارہ وہ اس میں آپ وہ بھی آئندہ لگا کے اس کے اندر مکئی ہو گئی، چری ہو گئی، ان کو باریک باریک کاٹ لیتے ہیں، کاٹ کے تو اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ بڑا مزے کا ہے، یہ بڑا پیارا فیلڈ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، آپ کے وہ دیکھ کے ہی مجھے یہ شوق ہوا، میں کروں گا ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہو جائے میرا، شکر ہے کہ آپ سے رابطہ ہو گیا۔ نہیں، بس تھوڑا سا آپ سے پیسے بھی خرچاؤں گا، وہ کچھ تھوڑا سا آپ نے بانس کا کوئی چوکھٹا سا بھی بنوانا ہے، 8x8 کا، 8 فٹ لمبا، 8 فٹ چوڑا چوکھٹا سا بن جائے گا، وہ پانی کی سطح پر ہی رکھ دیتے ہیں اس میں، تو اس میں یہ چارہ ڈالتے ہیں، یہ جو چارہ وارہ ہے نا اس میں، تاکہ ان کی خوراک کو بھی ایک خاص جگہ پہ
خوراک ان کو دیتے ہیں، پھر وہ دوڑتی ہوئی ادھر ہی آتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر یہ ہمارا مالک ہے، آ گیا ہے، اس نے خوراک ادھر ڈالی ہے، تو پھر وہ بڑھیں گی تو اللہ فضل کرے گا۔ میری جان میں حاضر ہوں آج، جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہوا ہے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا، تو میں یہ خدمت کرتا رہوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ تو آپ کا نام پورا کیا ہے؟ میں شبیر احمد درانی۔ اللہ اکبر، شبیر احمد درانی، کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کا نام شبیر احمد ہے، ڈاکٹر شبیر احمد، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ بھی پی ایچ ڈی ہیں اور ریٹائرڈ الحمدللہ۔ تو بس شبیر جی، آپ میرے چھوٹے بھائی، فکر نہ کرو میری جان، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھنے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دولت مندی مال و متاع سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اصل دولت مندی دل کی بے نیازی ہے۔ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔